إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ انما صرف یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شیطان انسان کو حکم دیتا ہے برائی کا بھی، فحاشی کا بھی، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا بھی۔ پچھلی آیت کے اندر حلال کھانے کا حکم تھا، اب یہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے حلال نہ کھایا، حرام کھایا، تو حرام خوری کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو حرام کھلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان شیطان کی بات مان کر حرام کھانے پر آمادہ ہو جائے، پھر وہ اگلے یہ 3 کام کروانا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، برائی کرانا، فحاشی کرانا اور اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ آپ دیکھ لیں جو بندہ حرام کھاتا ہے نا، حرام کھاتا، اس کا ضمیر ہی مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ جو حیا ہوتی ہے نا، حیا وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے گناہوں کے بارے میں حیا آتی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نہ اسے اللہ کی حیا رہتی ہے، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ اللہ کے رسول کی، نہ بڑوں کی، کسی کی بھی حیا نہیں رہتی۔ بخاری کے ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا جو ہے نا، یہ تمام انبیاء کی دعوت میں، ان کی تعلیمات میں شامل تھی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو مرضی کرتا پھرتا ہے، پھر اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو بندہ کرتا ہے بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ یہ 3 برائیاں، برائی، فحاشی اور اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ آپ دیکھ لیں جس گھر میں، اور یہ تینوں کام اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ حرام کھاتا ہے، جس گھر میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس گھر میں یہ 3 برائیاں چلے جاتی ہیں۔ اس گھر میں برائی عام ہو گئی، لوگ جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اور پھر فحاشی تو عام ہو گئی، پردہ کرنا عذاب لگے گا۔ فیشن کے نام پہ بہت بڑی بڑی برائیاں جو ہے وہ گھروں کے اندر عام ہوتی ہیں۔ لوگوں کو، بچیوں کو، بچے اور بچیاں بالغ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اور آج کل تو ہمارے معاشرے کی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ جو با پردہ رہنا چاہتا ہے، با حیا رہنا چاہتا ہے، اس میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، لو جی یہ سخت بہت ہے، اس کے اندر تقویٰ لوڈ رہتا ہے، اسے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ جو اسلام کے حکم کے مطابق پردہ کرنا چاہے، حیا دار بننا چاہے، اسے باتیں محسوس کرنی پڑتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ اسی لیے بنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جانے انجانے میں حرام جا رہا ہے۔ تو جس گھر میں جانے انجانے میں حرام جا رہا ہے، حرام اپنے ساتھ یہ 3 برائیاں لے کر جا رہا ہوتا ہے، برائی، فحاشی اور ساتھ جھوٹ۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو، اور چونکہ یہ باتیں خاص طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے چل رہی ہیں، تو انسان کو اپنے کاروبار میں دھیان دینا چاہیے
میرے کاروبار میں، میری دکان میں جو بھی کرتا ہوں، کہیں جانے انجانے میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انسان کو حرام کا لقمہ کھلا دوں۔ جب وہ کسی بندے کو حرام کا لقمہ کھلا لیتا ہے، اس کے بعد وہ 3 کام کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ 3 انجیکشن دیتا ہے، برائی کا انجیکشن دیتا ہے، فحاشی کا دیتا ہے، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ جو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ہے نا، جب انسان اس میں آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ واللہ اللہ اپنے کام کو میں ٹھیک کر رہا ہوں، دین کے اندر کوئی آسانی نہیں ہے، دین کے اندر کون سی مشقت ہے، اور میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جب انسان دین کا ٹھیکیدار خود کو سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو بہرحال انما یأمرکم بالسوء، سو کہتے ہیں عام برائی کو، فحشاء بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، جس طرح زنا ہے، شراب ہے، قتل و غارت ہے، جھوٹ ہے، یا یوں سمجھ لیں آپ کہ سود چھوٹے گناہ اور فحشاء وہ گناہ ہوتے ہیں جن پر اسلام نے حد مقرر کی ہے۔ زنا پہ حد ہے، شراب پہ حد ہے، تو اور تیسرا گناہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تو پھر سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا معنی ہوتا ہے اپنے ہر کام کو دین کا حصہ سمجھ لینا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور یہ انجیکشن جب انسان کے اندر آتا ہے نا، پھر انسان تباہی کے آخری درجے پر چلا جاتا ہے، وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ ہدایت کیسے حاصل کرے؟ میں جو کما رہا ہوں ٹھیک کما رہا ہوں۔ اور پھر بعض اوقات ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے، واللہ ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور آ کے میرے سامنے باتیں بھی کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے ہمارا کاروبار سود کا ہے، لیکن ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ لو جی فلاں بھی تو کر ہی رہا ہے، فلاں معاشرے میں کیا کر رہا ہے، فلاں معاشرے میں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کی برائیاں سامنے رکھ کر سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میں سود کا کام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سود کا کر رہا ہوں تو فلاں بھی تو کر ہی رہا ہے، تو سارا معاشرہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جب یہ 3 برائیاں جائیں، اور خاص طور پہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون جائے کہ انسان اپنے آپ کو بس ٹھیک سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ تینوں برائیاں اس وقت انسان کے اندر آتی ہیں جب حرام کا لقمہ انسان کے اندر جاتا ہے۔ تو ان تینوں کو روکنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور دوسرا نماز۔ قرآن مجید کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس برائی سے اور اس فحاشی سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس نے پڑھ لی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ فحاشی سے رک رہا ہوں، نہ برائی سے رک رہا ہوں، نہ منکر سے رک رہا ہوں، تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے اس کی نماز کیسی ہے، اس کی نماز کے اندر کمزوری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، بیمار بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے۔ اب بظاہر وہ دوائی اس بیماری کو روکنے والی ہوتی ہے، لیکن کب روکتی ہے؟ 2 چیزوں کے ساتھ۔ دوائی کے اندر 2 چیزیں آپ شامل کریں گے تو وہ دوائی اس بیماری سے روکے گی۔ ایک تو طریقہ کس طریقے سے کھانی ہے، اگر آپ اپنی مرضی سے کھائیں گے تو وہ دوائی آپ کے لیے شفا بخش نہیں ہوگی۔ اگر دوائی کا جو طریقہ ہے کھانے کا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھائیں گے، طریقے کے ساتھ کھائیں گے، شرائط کے ساتھ کھائیں گے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، تو پھر دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پرہیز، دوائی آپ جتنی مرضی کھا لیں، جب تک آپ ڈاکٹر کے مطابق پرہیز نہ کریں دوائی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک اسی طرح نماز کے اندر بھی یہ 2 چیزیں ہیں، جب تک نماز میں یہ 2 چیزیں نہ لے کر آئیں، نماز پھر نہ انسان کو فحاشی سے روکتی ہے نہ برائی سے روکتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا جو طریقہ ہے نا اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے، گناہوں سے رکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جو بندہ یہ 2 کام کر لیتا ہے نا، پھر نماز اس کی ایسی نماز بن جاتی ہے جو انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو نماز آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کے اندر کم از کم 5 چیزیں ضرور، اخلاص، ریاکاری نہ ہو، اور دل انسان کا پاک ہو۔ اصل بات ہی دل کی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں نہ آتا تو کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔
یہ ہے طہارت قلب، انسان کا دل پاک ہو، خشوع خضوع سارا اللہ کی طرف ہو، اور اس طرح باجماعت پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4 ارکان صلاۃ، جو نماز کے ارکان ہے نا، نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس کو دھیان سے کرنا ہے اور اطمینان سے کرنا ہے۔ وہ صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی ہی نہیں، اس نے پھر نماز پڑھی، فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس نے پھر نماز پڑھی، کہا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز میں کیا کمی تھی؟ اب ایک صحابی رسول ہے، عام بندہ نہیں ہے، میں یا آپ نہیں ہے، صحابی رسول ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز میں کیا کمی تھی؟ اس کی نماز، وہ رکوع صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تھا، اطمینان نہیں تھا اس کے رکوع میں، اس کے سجدے میں اطمینان نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو 1.5 منٹ کے اندر 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ کیسے نماز ہوگی؟ ایک صحابی رسول کی نماز نہ ہو اور ہماری ہو جائے۔ تو جب تک آپ اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اپنے قیام میں، اپنی تشہد میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر، یا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سجدہ یا رکوع کر کے پوری دعائیں اذکار پڑھتے ہیں، سکون سے نہیں پڑھیں گے، اطمینان نہیں ہوگا تو رکوع سجدہ نہیں ہوگا، رکوع سجدہ نہیں ہے تو نماز کیسی ہوگی؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر جب یہ چیزیں آ جائیں گی، رزق حلال ہو، تو پھر وہ نماز بن جاتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بندہ ہے، ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، اے اللہ کے رسول یہ ساری رات چوریاں کرتا رہتا ہے، جب صبح ہوتی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یا اے اللہ کے رسول یہ بندہ رات کی نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے چوریاں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انہ سینہاہ ما تقول، اگر جس طرح تم کہہ رہے ہو بات واقعی ایسی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، تو یقیناً یہ نماز اس کو اس کی چوری سے روک دے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جب بندہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے نا، تو وہ نماز بن جاتی ہے جو انسان کو فحاشی سے بھی روکے گی اور انسان کو برائی سے بھی روکے گی، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون سے بھی روکے گی۔ دین میں اپنی طرف سے باتیں کرنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دین میں اپنی طرف سے باتیں کرنا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر یہ قرآن کی بات ہی لگا لیتے ہیں، قرآن کا اصل احترام کیا ہوا؟ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کا احترام کیا ہے؟ اس کو گلاس کے اندر لپیٹ کے اوپر رکھ دینا، جب قسم اٹھانی ہو ہاتھ میں پکڑ لینا، بیٹی کا نکاح کرنا اس کے سر پہ رکھ دینا، ہم نے یہ احترام بنا لیا۔ تو یہ ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، دین میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر لیں۔ جو قرآن کا اصل احترام تھا اس کو پیچھے رکھ دیا ہے، اور خود ساختہ ایک احترام ہم نے معاشرے کو دے دیا ہے۔ بس بیٹی کی شادی کرنی ہے، سر پہ رکھ دینا ہے، قسم اٹھانی ہے، ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو لپیٹ کرنا، گھر کے اوپر رکھ دو، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ تو یہ ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ دین میں اپنی طرف سے پابندیاں شامل کر لیں۔ دین کے جس کام میں آسانی ہے وہاں مشکل ہے، اور دین جہاں سختی کرتا ہے وہاں آسانی ہم نے کر لی ہے۔ تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یہ ہوتا ہے دین کے اندر اپنی مرضی کرنا۔ تو بہرحال جو انسان برائی سے، فحاشی سے اور دین کے معاملے میں جھوٹ باندھنے سے بچنا چاہتا ہے، اسے اپنا لقمہ حلال کا کرنا ہوگا، حرام سے ہر لحاظ سے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی بچے۔ جو حرام سے بچ گیا وہ فحاشی سے بچ گیا، برائی سے بچ گیا اور جھوٹ سے بچ گیا۔ نماز اور حلال کا لقمہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔